اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبۃ ولا وصیلہ ولا حام ولکن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون وإذا قیل لهم تعالوا إلی ما انزل اللہ وإلی الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا علیہ آباءنا اولو کان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 101 اور آیت نمبر 102۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا تھا کہ حلال حرام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے احکام دیے تھے کہ اپنی مرضی سے نہ حرام کو حلال کرو اور نہ اپنی مرضی سے حرام کو حلال کرو۔ جو اللہ نے حلال کر دیے وہی تمہارے لیے حلال ہے اور جو حرام کر دیے وہی حرام۔ اب اسی سے متعلق ایک حکم یہاں پہ بیان کیا ہے۔ بحیرہ وہ اونٹنی کہلاتی ہے جس کے دودھ کو چھوڑ دیا جاتا تھا، استعمال نہ کیا جاتا تھا۔ یعنی یہ مشرکین نے کچھ اپنی طرف سے مقرر کر لیا تھا کہ یہ جانور ان کے ساتھ یہ کرنا ہے، اور ان کو انہوں نے اللہ کی نشانیاں بنا لیا تھا۔ تو اس میں ایک اونٹنی بھی تھی جس کے دودھ کو استعمال کرنے کی اجازت نہیں تھی، ممانعت تھی۔ اسی لیے یہ میں اس کے 2-3 لفظوں کے معنی بتا رہا ہوں تاکہ پھر ترجمہ سمجھ میں آ جائے۔ اور صائبہ وہ سانڈ، وہ اونٹ جو چرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا جاتا ہو، یعنی کہیں بھی جا کے وہ خود ہی چر کے آ جائے۔ تیسرا وہ اونٹنی جس نے مسلسل مادہ بچے پیدا کیے اور نر پیدا نہ کیا ہو۔ اور چوتھا وہ سانڈ جس نے 10 بچے جنے ہوں۔ اب یہ اونٹنی سے متعلق جو ہے یہ 4 قسمیں ہیں۔ ان کے ایک کا دودھ استعمال نہیں کیا جاتا تھا، دوسرے کو آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا چرنے کے لیے، تیسرے کے مادہ بچے پیدا ہوتے تھے، اور چوتھے کے 10 بچے جس سے جنے ہوں۔ ان اونٹنیوں کو یہ کیا کرتے تھے، الگ کر دیتے تھے، یعنی اس کو مذہبی نشانی بنا دیا انہوں نے کہ یہ جو ہے یہ خاص اونٹنی ہے، اور اس کو کہتے تھے یہ اللہ کی نشانی ہے، شاعر اللہ ہے۔ اچھا، اللہ نے تو ایسی کوئی چیز کری نہیں تھی۔ اب اس کے متعلق اللہ تعالیٰ وضاحت کر رہے ہیں یہاں پہ۔ یہ جو میں نے 4 چیزیں بتائی، اللہ نے نہ تو کوئی بحیرہ، نہ کوئی صائبہ، نہ کوئی وسیلہ، نہ کوئی حام مقرر کیا ہے، لیکن جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ پر جھوٹی تہمت لگاتے ہیں، یعنی وہ اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ یہ اللہ نے ان کو مخصوص کیا ہوا ہے۔ ان میں کتنے ایسے ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کتاب کی طرف آؤ جو اللہ نے نازل کی ہے، یعنی جو اس میں حکم دیا گیا اس کے مطابق تم عمل کرو، جو اللہ نے شاعر اللہ رکھے اسی کو شاعر اللہ مانو، اور رسول کی طرف آؤ تو یہ جواب دیتے ہیں کہ ہمارے لیے تو وہی طریقہ بہتر ہے جس پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے۔ اب اگر گمراہی پہلے سے چل رہی ہے، کوئی غلط رسم، کوئی غلط رواج اگر پہلے سے چل رہا ہے آپ کے خاندان میں، آپ کی برادری میں، تو آپ اسی پہ چلتے رہو گے۔ آپ کم از کم دیکھو، سنو، مشاہدہ کرو، اچھی صحبت والوں سے، دوسرے لوگوں سے پتہ کرو، یا کوئی آپ کو بتائے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، تو اس کی بات مانو۔ تو وہ یہ کہتے تھے یہ تو ہمارے باپ دادا بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بھلا سوچو اگر ان کے باپ دادا نہ کسی بات کا علم رکھتے ہوں، نہ ہدایت پر ہوں، تو پھر بھی وہ ان کے پیچھے چلیں گے۔
اب کیونکہ مسلمان اسی معاشرے میں رہ رہے تھے، انہی برادری کے ساتھ رہ رہے تھے، تو اب یہ بتا کر کہ یہ غلط چیزیں ہیں، اب اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ایک حکم دے رہے ہیں کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی جو یہ کر رہے ہیں وہ نہیں کرتا، تم اپنی فکر کرو، اگر تم صحیح راستے پر ہوگے تو خواہ کوئی اندھیرے میں بھٹک رہا ہو تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، یعنی اگر کسی کے عقائد اور نظریات صحیح ہے تو کوئی دوسرا اس کو کتنے گمراہ کرنے کی کوشش کرے وہ گمراہ نہیں ہو سکتا۔ تم سب کو لوٹ کر اللہ ہی کے پاس حاضر ہونا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے ہو اس سے تمہیں آگاہ کر دے گا اللہ۔ یعنی اگر کوئی آدمی یہ سوچ لیتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، اور اگر میں غلط کام کروں گا تو یہاں میں کسی کو کتنا ہی گمراہ کر دوں، کہہ دوں نہیں بھائی میں صحیح چل رہا ہوں، لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ کھول کے رکھ دے گا نا کہ بھائی یہ تم کرتے تھے یہ غلط تھا، یہ کرتے تھے یہ صحیح تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ چیز اگر تو آپ پیش نظر ہوگی نا کہ اللہ کے پاس لوٹ کر جانا ہے، اس کو جواب دینا ہے، تو پھر تم کوئی کتنا ہی تمہیں راستے سے بھٹکائے گا تم بھٹکو گے نہیں۔ تو اصل میں یہ دیکھنے کی چیز ہے کہ بہت ساری چیزیں ہماری برادری میں، خاندان میں یا معاشرے میں ایسی چل رہی ہوتی ہیں کہ جو غلط ہوتی ہے، اس کو ہمیں ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچ کر کے بھئی یہ تو میرا باپ بھی کرتا تھا، میرے دادا بھی کرتا تھا، ہم وہی کریں، نہیں۔ اگر کوئی ہمیں صحیح راستہ پتہ چل جائے قرآن سے، حدیث سے یا تبلیغ سے یا نیک صحبت سے، اچھے علماء سے، تو پھر ہم اس کو چھوڑ کے اور صحیح راستے کے اوپر چلیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کو سب کو عمل کی توفیق۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد۔